کیا جو تمام نوجوان یہاں بیٹھے ہیں میں آپ کو اسٹیج پہ بلاؤں اور آپ کو انعام دوں تو آپ یہ دونوں الفاظ بولیں گے؟ نہیں بولیں گے، کیونکہ لا حول ولا قوت کب پڑھتے ہیں ہم؟ جب شیطان کو بھگانا ہوتا ہے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے. یہ دونوں الفاظ میں پڑھتے ہیں. اب میں تھوڑا سا پرسپیکٹو اسلامک سائیکولوجی کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے جب دوسرے صحابی کی تعریف کری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کی گردن اڑا دی، یعنی اس کو قتل کر دیا. یعنی ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے صحابی کی تعریف کر رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کی گردن اڑا دی، اس کو قتل کر دیا. جبکہ تعریف سے تو ہمیں انکریجمنٹ ملتا ہے اور آج ہم بھی آپ کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اب دیکھیں حوصلہ افزائی میں اور تعریف میں فرق ہے. ایک وہ مخلوق جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت دنیا میں بھی کری اور اتنی کری کہ اس کو آسمانوں میں بلا لیا گیا، مگر جب اس کے دل میں تعریف وہ والی آئی جس سے ہمیں ایگو ملتا ہے، جس سے ہمیں سیلفشنس آتی ہے کہ میں کچھ ہوں، یعنی میں کچھ کر سکتا ہوں، میں کچھ ہوں یا میری محنت سے چیزیں ہوئی، تو وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی اور اس کو یہ کتاب ملا تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا سردار بنا کے یہاں کی جو مخلوق ان کو ختم کرنے کے لیے بھیجا تھا، وہ تھا ابلیس. آخری میں وہ بنا شیطان. صرف کس وجہ سے کہ میں کیوں آدم کو سجدہ کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں سردار بنا کے بھیجا، میں اتنی عبادت کرتا ہوں تو میں کیوں سجدہ کروں؟ یہ میں کا جو الفاظ تھا وہ اس کے دل میں آیا. ایسے ہی ایک شخص تھا قارون. جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے نوازا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اور جیسے ہی اس کے دل میں یہ آیا کہ میری مینٹلٹی ہے، میری سوچ ہے، میری ترتیب ہے، اس ترتیب کی وجہ سے میں پیسہ کما رہا ہوں، دولت کما رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی اس طرح کو برباد کر دیا قیامت تک کے لیے. تو ایک فرق آپ سمجھیے. اب ہم لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کی ہدایت اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اگر آج آپ 10th میں 90% لائیں، آج آپ 12th میں 95% لائیں، یا کسی گورنمنٹ جاب میں آپ کا سلیکشن ہوا ہے، تو یہ ہدایت کس کی طرف سے ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں کیونکہ ہمارا دل ہر وقت یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ہم سب تیرے ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا. انا للہ و انا الیہ راجعون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تیرے ہیں اور ہمیں آخری میں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. تو میں 90% بناؤں یا نہ بناؤں، میرا کہیں سلیکشن ہو یا نہیں ہو، تو نے میرے راستے میں بہتری نہیں کرنی. میں قبول کرتا ہوں اور صبر کرتا ہوں تیرے حوالے پر. تو جتنی ہدایت ہمیں اللہ دیتا ہے نیکی کی وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن تھا اسلامک سائیکولوجی کا. اس کا 2 مہینے کا کورس ہوتا ہے. 2 مہینے میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی ماڈرن جنریشن کے حساب سے یا ماڈرن سائیکولوجی کے حساب سے اسلامک پرسپیکٹیو سے کیسے. تو یہ چھوٹا سا تعارف تھا. اس کے بعد مہم کے کچھ کام ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کام مہم کا یہ ہے کہ مہم ایجوکیشن پوائنٹ جو ہے وہ الگ الگ تنظیموں سے مل کے بنائیں. جیسے اس سے پہلے ISW چلتی تھی، ہماری جانب سے بیوہ طلاق شدہ مہم چلتی تھی. اس مہم میں جو ٹاپ شیئر کی بیوائیں ہیں ان کو ہر مہینے راشن دینا، کچھ پیسوں کی مدد دینا اور کچھ ایسے کام کرنا کہ وہ جاب کر سکیں، جیسے گھر میں سلائی مشین یا سلائی سینٹر کھلوا کے ایسے کام کرنا ہے. تو یہ ہمارا بیوہ طلاق شدہ مہم کی جانب سے 40 دن کا کورس ہوتا ہے، جس کو الحمدللہ 120 سے زیادہ عورتوں نے مکمل کیا، جس میں دنیاوی نالج اور دینی نالج، یعنی نماز اور روزہ کیسے رکھنا ہے. اس کے علاوہ وہ عورتیں جن کو سائن کرنا بھی نہیں آتا تھا تو ان کو بیسک ہندی، بیسک میتھ، بیسک انگلش، یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں. تو الحمدللہ اس کورس میں 120 سے زیادہ عورتوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. اور پھر آخری میں جب وہ کورس مکمل ہو گیا تو ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کری، ان کو انعامات سے نوازا. دوسرا، اویئرنیس کے لیے ہم نے الگ الگ جگہوں پہ جلسے کرے. آج سے 2 سال پہلے، 3 سال پہلے، تو الحمدللہ اس میں کافی تعداد میں عورتیں موجود تھیں جن سے یہی اویئرنیس کی چیزیں ہم شیئر کرتے ہیں. تو الحمدللہ ان اجلاس کے ذریعے سے ہم نے ٹونک ضلع کی 6000 عورتوں تک پہنچ بنائی تھی. ایک دیکھیے، جب حالات حاضرہ میں ہم نے دیکھا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ماڈرن ایجوکیشن نوجوانوں کو ملنا چاہیے وہ ٹاپ کے حساب سے نہیں مل رہی. اس ماڈرن ایجوکیشن کے لیے بچوں کو ٹاپ سے باہر جانا پڑتا ہے، یا کچھ ایسی چیزیں جو آپ کے سامنے بھی کافی نہیں ہوں گی، ایسی چیزوں کو سمجھنے کے لیے یا ان چیزوں سے ایکسپوزر لینے کے لیے ٹاپ سے باہر جانا پڑتا ہے. تو ہم نے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور انگلش اسپیکنگ کا کورس لانچ کیا، جس میں ہم 1 گھنٹے انگلش اسپیکنگ چلاتے تھے اور باقی اسلامک سائیکولوجی، دینیات کی چیزیں سکھاتے تھے. الحمدللہ وہ کورس اتنا مکمل رہا کہ اس کا ڈیوریشن 2 مہینے تھا. ہمیں اس کو ایکسپینڈ کر کے 1.5 سے 2 مہینے میں بڑھانا پڑا. تو یہ کورس
तकरीबन 4 महीने तक चला और इसमें 120 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें हर हफ्ते हम हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से लोगों को बुलाते थे और बच्चों का करियर गाइडेंस करते। तो ये जब बच्चों ने कोर्स मुकम्मल किया तो उनको सर्टिफिकेट दी। अच्छा, ये कोर्स ये जो बाकी सारे काम हैं ये सब फ्री है, यानी जो हम आपको बता रहे हैं उसके लिए हम कुछ भी पैसा नहीं देते, वो सारे फ्री है। साल में 1 या 2 बार हमारी कोशिश होती है कि गाइडेंस कैंप के जरिए नौजवानों को, बच्चों को जो हालात हाजरा में जो चीजें हैं जो वो कर सकते हैं वो सारी चीजों से रूबरू करो। इसके अलावा हमने ये देखा कि नौजवानों में, लड़कियों में, लड़कों में नमाज का तरीका, ये जो बुनियादी चीजें हैं दीन की, उसमें बहुत बुरी है, यानी कहीं ना कहीं हम उसमें गलतियां करते हैं। तो हमने शहर के अलग अलग हिस्सों में सारे आलिमों के साथ मिलकर 3 दिन की नमाज वर्कशॉप, जिसमें वुजू, नमाज का तरीका, ये सारी चीजें चली। ये हमारी कोशिश रही थी कि वो बेवाएं जिनको हम पैसा या राशन दे रहे हैं तो उनको हम कब तक देंगे, क्यों ना उनको इस काबिल करते हैं कि वो खुद से ही कुछ ना कुछ अपना घर चला सके या घर का काम कर सके। तो हमने उनको सिलाई सेंटर खुलवाए, ये थोड़े से मसाला पैकिंग करने की मशीनों, या फिर वो औरतें जो पढ़ी लिखी थी उनको घर में ट्यूशन सेंटर खुलवा, उनके बोर्ड वगैरह, ये बाकी सारी चीजों का इंतजाम किया। तो ये आपके साथ ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम करें शहर में अलग अलग जगह, जिसे आपके सामने भी हम अवेयरनेस रख रहे हैं इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि हमारा असल मकसद अपने बाद, अपने घर वालों के बाद उसी पे चलना है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उम्मत मुस्लिमा के लिए हमें कुछ करना है, तो उसी मकसद को लेके हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करा। अब जब भी कोई एनजीओ या इस टाइप की तंजीमें काम करती हैं तो लोगों को लगता है कि ये महदूद है दीन तक या दीन से रिलेटेड चीजों तक, कि ये जो काम कर रही हैं वो मॉडर्निटी से रिलेटेड नहीं है। यानी हम अगर टॉप में फ्री एनजीओ चला रहे हैं तो लोगों का मकसद ये होता है कि जब फ्री में चला रहे हैं तो कौन सा इसमें एडवांस कोर्स दे रहे होंगे, बेसिक कंप्यूटर, ये सारी चीजें सिखा रहे होंगे। तो इसलिए हमने जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI, अल्लाह का शुक्र है कि हमने और हमारी टीम ने उसमें मास्टरी हासिल करी और ये अलग अलग जगहों पे हमने AI की वर्कशॉप दी, जिसमें ये आपके सामने निवाई में है, अलीगढ़ में है, कोटा में है, बूंदी में, सारी जगहों पे हमने अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन की AI वर्कशॉप ली और अब तक हम 1000 से ज़्यादा मुस्लिम बच्चों को ऑल ओवर राजस्थान में इसमें ट्रेन कर चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मुहिम का टारगेट है कि अगले साल तक ये तादाद 1 लाख तक जाएगी। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप भी दुआ करें कि उस तादाद तक हो सके। ये ISW और ISW की जो कोचिंग सेंटर थी गवर्नमेंट कंपटीशन की, उसके बाद की मुहिम में कन्वर्ट हुई। तो ये आपके सामने जो हमारा है, तकरीबन हमारे पास 4 रूम है, चारों रूमों में हमारे पास डिजिटल बोर्ड है। ये दूसरा बैच और ये फिर तीसरा बैच जो हमने आपको बताया था इंग्लिश स्पीकिंग का, ये दूसरा बैच है। और ये बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये बच्चों के लिए फ्री ट्यूशन सेंटर और उसके अलावा फिर इंग्लिश स्पीकिंग पर्सनल डेवलपमेंट का कोर्स। नीचे जो आप देख रहे हैं इस्लामिक साइकोलॉजी, इसमें हमारा फोकस रहता है ह्यूमन नेचर, ह्यूमन बिहेवियर और इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों की स्ट्रॉन्ग है। अब देखिए ये मुहिम की एक लैब है जिसमें हम 20 दिन की, 15 दिन की फ्री ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग और AI की वर्कशॉप रखते हैं। और खास तौर से लड़कियों के लिए वो बिजनेसेस जो वो घर से बैठ के ऑपरेट कर सकती हैं। जैसे अगर आप के मोहल्ले में या पड़ोस में कोई औरत घर पे व्हाट्सएप का स्टेटस लगा के कुर्ते पजामे बेच रही है, कुछ ऐसा बेच रही है, तो आप उसको मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे बिना कोई इन्वेस्ट करे कैसे बेचेंगे, नए स्किल हम कैसे सीखेंगे और उनको बिना किसी इन्वेस्टमेंट से घर पे कैसे स्टार्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे अभी तक 4 स्टूडेंट सक्सेस हो चुके हैं जिन्होंने जीरो से बिजनेस स्टार्ट करके अल्हम्दुलिल्लाह आज 10 से 15 हज़ार वो महीना कमा रहे हैं, जिसमें लड़कियां भी हैं और कुछ लड़के भी। ये हमने टेक्नोग्लोब एक IT इंस्टीट्यूट है उससे टाई अप करके टॉप में टेक्नोग्लोब को लेके आए और टेक्नोग्लोब को लाने का मकसद हमारा ये था कि हमारे बच्चे टेक्निकल नॉलेज में आगे जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 150 के आसपास एडमिशन है, जिसमें से 60 से 70 बच्चे ऐसे हैं जो 100% फ्री हैं ये स्कॉलरशिप के, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि जितना एडवांस हम टॉप के बच्चों को टेक्नोलॉजी में कर सके तो हमारी कोशिश रहेगी। फैकल्टी भी हमारी उसी लेवल की है जो नेशनल लेवल पे रिकॉग्नाइज है, जिनको 15 साल, 20 साल, 30 साल का एक्सपीरियंस है। अब ये देखिए, जब हमने ये सारे काम करे तो हमें ये लगा कि हम बच्चों को टेक्निकली साउंड कर रहे हैं, बच्चों को बिजनेस सिखा रहे हैं, बट ये जॉब कहाँ करेंगे, क्योंकि आज जयपुर टोंक से बाहर जाकर टोंक के बच्चों के लिए जॉब करना इतना आसान नहीं होता। उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी इंग्लिश में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें गेम होता है। तो हमने खुर्शीद साहब की और बाकी सारे लोगों की मदद से खुद की 4 कंपनी लॉन्च की, जिसमें आप देख रहे हैं मैं अल्हम्दुलिल्लाह 30 से ज़्यादा डॉक्टरों के साथ काम कर रहा है
اور ان کی مارکیٹنگ کرنا. اس کے علاوہ ڈریم اسکالر کنسلٹینسی ہے جس میں ایجوکیشن کنسلٹینسی کی ساری سروسز رہتی ہیں, جس میں گائیڈنس ہو گیا, بچے کو کہیں ایڈمیشن لینے میں دقت آ رہی ہے, وہ ساری چیزیں ہیں. ٹیکنس جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا خود کا انسٹیٹیوٹ چین ہے. الحمدللہ اس کے مارچ یا اپریل میں انشاءاللہ بوندی میں, ٹوک میں, علی گڑھ میں سے 4-5 جگہ نئے سینٹر کھلنے والے ہیں. پلس بزنس سولوشن جو ہے یہ ہماری خود کی کمپنی, اس کی اگلی سلائیڈ میں ڈیٹیل آپ کو دیکھیے. جب ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے بچے ٹیکنیکلی ساؤنڈ ہو رہے ہیں, اور ٹیکنیکلی ساؤنڈ ایسے نہیں ہو رہے جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں. ٹیکنیکلی ساؤنڈ ایسے ہو رہے ہیں کہ الحمدللہ ٹاپ سے بیٹھ کے نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہے ہیں. آج اس کمپنی کے پاس انٹرنیشنل لیول کے بھی کلائنٹ ہیں جس میں سینماٹوگرافی, ویڈیوگرافی, اسٹریٹجی, الحمدللہ 5 سے زیادہ 50+ بیڈڈ ہاسپٹل ہیں, 5 سے زیادہ ایسے اسکول ہیں جن کی کنٹینیو ہم گروتھ میں, اسٹریٹجی میں ساتھ دے رہے ہیں, فیشن برانڈ, اور کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم پلس کے ذریعے سے کر رہے ہیں. پلس جو ہے آپ یہ مان سکتے ہیں کہ اس کا فاؤنڈر ڈائریکٹر میں ہوں, مگر یہ کمپنی مہم کی ہے اور اس کمپنی کا مقصد ہے کہ ہم قوم کے بچوں کے لیے, قوم کے بچوں کو امپاور کر سکیں. ابھی الحمدللہ پلس کی ٹیم میں 8 سے زیادہ لوگ ہیں. ٹوک میں تقریباً جتنے اسکول ہیں وہ پلس کے کلائنٹ ہیں, جیسے مدرلینڈ ہو گیا, اس کے علاوہ آئی این ہو گیا, ٹیگور ہو گیا, میرا ہاسپٹل ہو گیا, ایسے کئی ہاسپٹل ٹوک کے. یہاں سے ہم بات کریں تو جے پور کے, یو پی کے, اور ابھی اس کے جو برانچ آفس ہیں وہ ایک گوا میں ہے, ایک جے پور میں ہے اور ایک ٹوک میں. الحمدللہ 15 سے زیادہ کمپنیز کو گروتھ کرنے میں پلس ان کا ساتھ دے رہے ہیں. اور اس میں جتنے بچے ہیں وہ بچے اسی انسٹیٹیوٹ سے نکلے ہوئے ہیں جو آج الحمدللہ ایڈوانس لیول پہ یہاں سے جا کے انہیں ویڈیوگرافی, پوری اسٹریٹجی بنانا اور پورا ان کا گروتھ میں ساتھ دینے کا کام کر رہے ہیں. اور اس میں سے کچھ بچے ایسے ہیں جنہوں نے ابھی 10th بھی مکمل نہیں کیا, مگر الحمدللہ وہ بہت اچھی سیلری اور اسٹریٹجی کے ساتھ پلس میں کام کر رہا ہے. اب یہ آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ٹیکنیسٹ جو ہے وہ ابھی تک اے آئی میں کام کر رہا تھا, اس کے علاوہ جتنے کورسز ہوتے ہیں جیسے ویب ڈیولپمنٹ, ڈیٹا سائنس, ان سب میں کام کر رہا تھا ٹیکنالوج کے ساتھ مل کے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپریل سے ہم اپنی اے آئی اور ایڈوانس روبوٹک کی لین انشاءاللہ ٹوک میں شروع کر دیں گے. تو ہماری کوشش ہے کہ اگر آپ کی دعائیں رہیں تو اس میں ہم بہت مکمل ہوں گے. اور ٹیکنیسٹ یا ٹیکنالوج کے ذریعے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ جے پور میں جو کورس 60, 70, 80 ہزار میں ہو رہے ہیں, 1 لاکھ روپے میں ہو رہے ہیں, ان کو ہم اس کے 10 یا 20% میں کر دیں, یعنی صرف 10,000, 15,000 اور 20,000 میں کرنا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ٹیکنیسٹ جو ہے وہ آنے والی مارچ میں یا اپریل میں اپنے خود کی ایک اے آئی اور روبوٹکس لے مہم ایجوکیشن پوائنٹ میں اور کئی اسکولوں کے ساتھ کولیبریٹ کر کے شروع کرنے جاتا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ آپ سب کی دعائیں اور آپ سب کی بھی محنت اس سب میں ہمارے ساتھ. تو اب جتنے کام میں نے آپ کو بتائے, یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی, اس میں ہمارا واحد مقصد ہے کہ امت مسلمہ اور ہماری قوم امپاور. اگر ہمارا بزنس کا مقصد ہوتا تو ہمارے پاس کئی اور راستے تھے کرنے کے, جو الحمدللہ ہم کر رہے ہیں. مگر ہمارے کچھ بچے ایسے ہیں جو بہت ایڈوانس کام کر رہے ہیں, ٹاپ سے بہت, ٹاپ کے باہر ان کو بہت اچھی سیلری مل سکتی ہے, مگر ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو, اپنی قوم کو امپاور کریں. کیونکہ دنیا کے لیے تو ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں, مگر اب ہمیں آخرت کے لیے کچھ کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کروں اور آپ تمام سے دعاؤں کی طرف سے السلام علیکم.